کسی کام کے لیے جو بھی کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں۔ اگر مسلمان کوشش کرتے تو مسلمانوں کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں، اور اگر یہودی کریں، عیسائی کریں، جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے، لیس للانسانی الا ما سعی، اللہ کا یہ ایک قانون فطرت ہے، جو کہ زمین میں جو کوئی کرے گا محنت اس کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ ارض مقدس جو تھی فلسطین، یہ پھٹکارے ہوئے یہودیوں کے تسلط میں کس طرح چلی گئی؟ تو یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے۔ تفصیل اس کی ایسے ہے کہ مسلمانوں نے جب 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فلسطین کو فتح کر لیا تھا، تو اس کے بعد یہاں نہایت شاندار علمی اور تہذیبی ورثہ چھوڑا۔ اس کے بعد جب 12ویں صدی آئی تو اہل یورپ نے مسلمانوں سے یہ چھین لیا، اور اس کے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہرحال صلیبی جنگیں ہوئیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے زبردست مارکہ آرائی کر کے انہیں یہاں سے باہر نکال دیا، اہل یورپ کو، اور دوبارہ سے یہ وراثت جو تھی انبیاء کی یہ مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو اب 1516 عیسوی آ گیا۔ پہلے یہ میں نے آپ کو بتایا 636 کی بات ہے جب اسے فتح کیا، اس کے بعد 1516 میں فلسطین ترکوں کی عملداری میں آ گیا، کیونکہ ساری اسلامی حکومت جو تھی وہ ترکوں کے پاس تھی، تو فلسطین بھی اس کے انڈر آ گیا۔ تو اب جو پتہ ہے نا آپ کو کہ 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم۔ تو جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت تک یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، یعنی مسلمانوں کی جو سٹیٹ تھی سلطنت عثمانیہ، پوری مسلم ورلڈ میں اسلامی حکومت جو تھی وہ فلسطین اس کا حصہ تھا۔ جب یہ سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا تو وہاں سے پھر جو آخری عثمانی خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید خان، اب ان کی ایک سٹوری چل رہی ہے، بہت سے لوگ دیکھتے ہوں گے، سلطان عبد الحمید خان کی سٹوری ڈرامے کی صورت میں چل رہی ہے، میں نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے سنا ہے کہ یہ پوری عثمانی تاریخ جو ہے نا ترکوں کی، اس میں وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر یہ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے اس آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کو انہوں نے کافی پیشکش کی، لالچ دیے، اور اس کی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے یہ بہت کوشش کر رہے تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تو ان کے اوپر کافی قرضہ چڑھ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں فلسطین کا علاقہ دے دیں تو ہم آپ کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ اس جملے سے سلطان جو تھا بڑا سخت ناراض ہوا، اور اس نے اپنے ناخن سے مٹی کھرچ کر ان کو کہا کہ اگر تم سارا قرضہ تم میرا اتار دو تو میں تمہیں اتنی سی زمین، اتنی سی مٹی بھی نہیں دوں گا فلسطین کی۔ تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں فلسطین کا سودا کروں گا؟ یعنی اتنے خراب حالات میں بھی وہاں پر مسلمانوں کی غیرت باقی تھی کہ انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ لگے رہے کسی طریقے سے ہم اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہودیوں نے جب ان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کسی اور طاقت کا سہارا لیتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کی یہ خصلت بتائی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ جائیں گے نا دوسرے کے سہارے سے، کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور جب یہ کہیں جائیں گے تو دوسرے کے سہارے سے یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں امریکہ اور برطانیہ کے جو اس وقت یہ جنگ عظیم دوم ہونی تھی، تو انہیں سرمایہ کی ضرورت تھی، تو یہودیوں نے نا پھر ان کا ساتھ دیا، عیسائیوں کا، برطانیہ کا ساتھ دیا، اور اس شرط پر دیا کہ ہم تمہیں مال دیں گے جس سے کہ تم جنگ جیت جاؤ گے تو اس کے بعد تم پھر ہمیں فلسطین کا علاقہ جو ہے ہمیں لے کر دو گے۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ ہی تھا، یہ انگریز ہی تھے، انہی کی حکومت تھی، ہر جگہ پر ان کی حکومت تھی، بر صغیر پاک و ہند میں بھی تھی۔ تو جب پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی تو وہاں بھی ان کی ساری حکومت تھی، تو انہوں نے وعدہ لے لیا انگریزوں سے کہ جنگ میں کامیابی کے بعد فلسطین کی حدود میں یہودی ریاست کے قیام میں
انگریز جو ہیں ہماری مدد کریں گے۔ تو لندن اس وقت صہیونی تنظیموں کا مرکز تھا، وہاں کے جتنے مالدار یہودی تھے انہوں نے بہت زیادہ دل کھول کر ان کی مدد کی انگریزوں کی، اور جنگ جب ختم ہوئی تو انگریزوں کو فتح ہو چکی تھی، اور یہاں پر پاکستان ادھر بن چکا تھا بر صغیر میں، تو ادھر ان لوگوں نے فلسطین میں یہودیوں کی اسرائیل ریاست کی راہ جو تھی وہ ہموار کر لی ہوئی تھی۔ تو 1917 کو برطانیہ کا ایک وزیر خارجہ تھا مسٹر بالفور۔ بالفور جو تھا اس نے برطانیہ میں مقیم یہودیوں کی جو وہاں پہ فیڈریشن تھی اس کے نام اس نے خط لکھا، اور اسے کہا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس سلسلے میں اس مقصد کو آسان بنانے کے لیے اپنی بہترین کوششیں ہم صرف کریں گے، اور اس طریقے سے اس نے یہ خط جو تھا اس کا نام رکھا بالفور ڈکلریشن، اور اس میں اس نے فلسطین کے جتنے بھی غیر یہودی باشندے تھے یعنی مسلمان تھے ان کے حقوق کی بھی ضمانت دی کہ تمہارے حقوق کو بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، تمہارے حقوق بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ صرف ایک طرح سے جھوٹی تسلی دینی تھی، یا یہ کہ مسلمان کہیں اٹھ کے کھڑے نہ ہو جائیں اور مسلمان کہیں اپنے دفاع کے لیے جنگ نہ شروع کر دیں، تو یہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک جملہ بھی اس میں لکھ دیا۔ بہرحال یہ ایسا ہوا کہ پھر 1917 میں انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو جنگ کے دوران انہوں نے انگریزوں نے جو جنگ جیتنے کے لیے عربوں سے اور یہودیوں سے جو وعدے کیے تھے، تو یہودیوں کے ساتھ تو انہوں نے سارے وعدے پورے کیے، لیکن عربوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں جان بوجھ کر انہوں نے ڈنڈی ماری۔ جیسے یہاں انہوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کا معاہدہ مسئلہ خراب کیا تھا نا، کہ پاکستان تو بنا دیا لیکن کشمیر کو بھی درمیان میں ایک متنازع علاقہ بنا دیا کہ انڈیا کہہ رہا ہے میرا ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے ہمارا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ آج تک یہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوا۔ سیم ایسے ہی انہوں نے بالکل یہی پالیسی ادھر اختیار کی کہ عربوں کے سینے پہ خنجر گھونپنے کے لیے انہوں نے وہاں پر اسرائیل کی ریاست قائم کی۔ تو ایسا ہی ہے کہ اصل میں یہ چاہتے یہ تھے کہ ان کی رسائی جو ہے مسلم ممالک کے اندر ہو، کیونکہ یورپ الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ تو یہ جو ہمارا آتا ہے ایشیا اور یہ مشرق وسطیٰ، یہ سارا ایسٹ ہے، مشرق ہے، تو اس میں پوری ایک چین ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ آگے نکالتے جائیں، سارے ممالک کو نکالتے جائیں تو مشرق تک چلے جائیں تو عربوں کی بھی ایک پوری چین ہے۔ یہاں پر کوئی بھی انڈیا کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی غیر مسلم ملک نہیں ہے، اور ادھر ایک بھی غیر مسلم ملک نہیں تھا مشرق وسطیٰ میں۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنے اڈے بنانے کے لیے یہ سوچا کہ مسلم ممالک میں رسائی جو ہے وہ ہمیں اسی طرح حاصل ہوگی کہ یہاں پر ایک ایک علاقہ ایسا ہو جو مسلمانوں کو توڑتا رہے اور ہم یہاں پر انہیں لڑواتے رہیں اور کرتے رہیں۔ اسی طریقے کا یہ انہوں نے پلاننگ ادھر کی، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ چھیڑا اور ادھر عربوں کے درمیان میں جا کر اسرائیل کو جا کے بسایا۔ اب یہ چیزیں جو تھی مسلمان جو تھے وہ تو ان باتوں سے واقف نہیں تھے، مسلمانوں کے جو تھے ان کے وہ لوگ ان کی چالوں کو سمجھے ہی نہیں، اور عربوں نے کیا کیا، عرب جو تھے انہوں نے ترکوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، اور ساری مسلمان حکومت جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور عربوں کو یہ تھا کہ ہمیں ہمارے علاقے مل جائیں گے۔ ہر چھوٹے چھوٹے علاقے پر ایک ایک عرب حکمران جو تھا وہ اس کی حکومت قائم ہو گئی، اور انہوں نے بھی کوئی اتنا خاص یہ بات سمجھی نہیں کہ یہ کس قدر بڑا نقصان ہو گیا کہ اسرائیل کا جو ہے قیام ادھر یہودی جو ہیں ادھر سازشوں کے تحت آ گئے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا، انگریز جو تھے چونکہ فلی بالکل مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو انہوں نے خوب پانی کی طرف پیسہ بہایا، اور پیسہ بہا کے انہوں نے کہا کہ یہاں زمینیں خریدی جائیں۔ زمینیں خریدنے کے لیے ان کو جگہ جو چاہیے تھی، تھوڑی سی تو تھی جگہ لیکن زیادہ لینا چاہتے تھے کہ اپنی آبادی بڑھائیں۔ انہوں نے اسرائیل کو آبادی اور وسائل کے لحاظ سے مضبوط کیا، چونکہ تعداد میں یہ تھوڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کے مکانات اور جائیدادیں خریدی جائیں اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا جائے۔
اس غرض کے لیے یہودیوں کی تنظیمیں اور سرمایہ دار یہودی سرگرم ہو گئے اور فلسطینی مسلمانوں کی جائیدادیں خریدنے کے لیے پانی کی طرح انہوں نے پیسہ بہایا۔ تو اس وقت علماء کرام نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور عوام کو منع کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ مکانات اور زمینیں ہرگز فروخت نہ کی جائیں، اور یہ انہوں نے حرام قرار دیا کہ اپنی زمین یہودی کے ہاتھ فروخت کریں تو یہ حرام ہے۔ اور یہاں بھی یہاں کے علماء نے، ہندوستان کے علماء نے بھی فتوے دیے، اور اس وقت یہاں پر ایک بڑا فتویٰ جو چلا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، ان سے بھی فتویٰ لیا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ فلسطینی جو ہیں اپنی زمین یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیں۔ لیکن عوام کچھ غفلت میں تھی، کچھ مسلمانوں کی غربت اور افلاس تھی، اور کچھ یہودیوں کی عیاری اور مکاری کہ علماء کرام کی سختی سے منع کرنے کے باوجود مقامی آبادی سے زمینیں خرید کر یہود اپنے پاؤں جماتے گئے، اور دھیرے دھیرے انبیاء علیہ السلام کی اس مقدس سرزمین میں یورپ، روس، افریقہ سے جہاں جہاں دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی یہودی خاندان رہتا تھا، وہ سارے وہاں سے اٹھے اور یہاں آ کر زمینیں خرید کر آباد ہو گئے۔ اب یہ عمل جو تھا برطانوی کمشنر کی زیر نگرانی ہو رہا تھا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ فلسطین کی آبادی کا جو ریشو تھا، تناسب دھیرے دھیرے چینج ہونے لگا، تبدیل ہونے لگا۔ جو یہودی 1914 میں یہاں کی آبادی کا 9% تھے، 1921 میں 11% ہو گئے، 1931 میں 17% ہو گئے، اور اس طریقے سے جب 1948 آیا انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، کیونکہ اب ان کے پاس ایریا بھی کافی آ گیا تھا اور ان کے پاس تعداد بھی اتنی ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ، اور یہودیوں کی تعداد اب 13% تک جا پہنچی تھی، اور اس طریقے سے یہ یہاں پر مقبوضہ جو ہے فلسطین جو ہے وہ بن گیا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے قیام کا اعلان کیا تو اب تو ہر قسم کا تکلف جو تھا انہوں نے یہودیوں نے چھوڑا، بڑے بڑے عہدے چھوڑے، دنیا میں جہاں بھی یہ رہ رہے تھے، کوئی جتنے بھی امیر تھے، کچھ بھی تھا، انہوں نے سب چھوڑا اور ادھر آ کر آباد ہونے لگ گئے۔ اور اس کے بعد اس بارے میں انہوں نے اس بات کا زیادہ سہارا لیا کہ جرمنی کے ہٹلر نے جب یہودیوں کے قتل عام کیا تھا، 6 لاکھ یہودی قتل کر دیے تھے، انہوں نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ ہمیں کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمیں دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کیا اور یہاں پر آ کر الگ وطن کے لیے آواز اٹھائی اور اپنا الگ وطن یہاں پر بنا لیا۔ تو دنیا میں مختلف اقوام کے ہاتھوں انہوں نے اپنے کرتوتوں کی بنا پر جو مار کھائی تھی اور جو یہ بکھرے ہوئے تھے، اس طریقے سے یہ یہاں پر آ کر اکٹھے ہو گئے۔ اب چونکہ یہودی بستیاں اکثر تعداد میں آباد ہو گئی تھیں، انہوں نے کیا کیا، اب زمینیں نہیں خرید رہے تھے، اب انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی، قتل و غارت شروع کر دی، اور فلسطینیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ صرف 1.5 سال میں 1948 میں ان کا بنا ہے 1 اپریل کو، اور 1.5 سال کے اندر اندر انہوں نے 4 لاکھ مسلمان اور عیسائی فلسطینیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ آج پڑوسی ملکوں کے مہاجر کیمپوں میں پناہ گزین ہیں۔ تو دنیا میں ظلم اور ناانصافی کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن آج کی جدید دنیا میں اتنے بڑے ظلم، اتنی بھیانک تاریخی بددیانتی کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اندازہ آپ لگائیں ان کی جو اب تو بہت زیادہ کھل کر بات سامنے آ چکی ہے کہ صدیوں سے آباد فلسطینی تو گھر بار سے محروم ہو کر مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے گھروں پر قابض ہو کر عیاشی کر رہے ہیں۔ اور اب جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یہ تو کم از کم 10 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ آج کے جو حالات ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، کس طریقے سے یہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات جو ہے وہ بتانے کی یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ تاریخ میں بہت بڑی سزا کا جو ہے پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ تو اس وقت اگر مسلمان جو ہیں خواب غفلت میں نہ ہوتے اور اس وقت اپنے علماء کرام کی بات مان لیتے اور اپنی زمینیں نہ بیچتے تو یہودیوں کو زمین نہ ملتی،
تو شاید اتنا بھیانک انجام آج نہ ہوتا. تو بہرحال ابھی بھی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے حساب سے مایوس ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کا جو ہے تاریخ وہ شروع سے ہی خون سے رنگین رہی ہے. کیونکہ اسلام میں ہمیشہ اسلام کا جو پودا ہے، اسلام کا جو درخت ہے، وہ خون سے ہی تناور ہوتا ہے. تو جہاد یہاں پر اس سرزمین میں ہمیشہ ہونا ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے. تو اس جہاد میں اسلام کی طاقت بھی ہے. اور جب خون بہ جاتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تم ضرور غلبہ پاؤ گے. تو یہ شہادتوں کا جو سلسلہ ہے یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا ہے، بلکہ غزوہ احد سے چلا آ رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز بھی ہے. لیکن اللہ پاک نے آخر جو ہے شہادتیں جو ہیں آخر ان کا پھل ملے گا اور ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ جہاد سے سرشار کرے اور ہم اپنے اگلی نسل کو یہ جذبہ جہاد جو ہے وہ منتقل کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء فی الدارین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. الحمدللہ رب العالمین. آپ الحمدللہ رب العالمین کہ اہل حسین کی محنت سے آپ کو کافی حد تک حالات سمجھ آتے جا رہے ہوں گے، اور اس میں شاید آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ رہا ہو کہ ہمیں مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. دشمن کب کیا چال چل جائے ہمیں نہیں پتا، اور یہودی تو ایسی چالیں چلنے میں ماسٹر ہیں شروع سے. اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پیچھے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کی تاریخ ساری کے ساری پوری کے پوری قرآن میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے. نہ یہ اپنے نبی کے مخلص رہے اور نہ یہ اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کسی بھی ناسے کے جو ہے مخلص رہے. انہوں نے من چاہی زندگی گزارنی چاہیے اور من چاہی زندگی گزار بھی رہے ہیں. تو جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہتے تھے کہ آ جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، تو کہتے تھے کہ ہمارے جو دل ہے نا وہ غلاف میں ہے. جو اچھی باتیں تھی اپنے اپنے موسیٰ سے لے لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اچھی باتیں تھی وہ ہمارے مذہب میں تھی وہ ہم نے لے لی. اب ہمارے جو ہے نا غلافوں میں آ گئے دل. اب کوئی اچھی بات اور بری بات، یعنی کوئی اچھی بات یا کوئی بھی ایسی بات نا، یعنی ہم نے اتنی اچھائی کو اسٹور کر لیا کہ اب مزید اچھائی اسٹور کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ہی جو ہے جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے. آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور میں نے خود بھی بیان کیا الحمدللہ. اور پھر ایک اور بات کہ وہ کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے بنی اور جنت میں تو ہم نے جانا ہے، سوائے اگر اللہ ہمیں سزا دے گا تو وہ 40 دن کے لیے، جب ہم نے گوسالہ پرستی کی یعنی بچڑے کو معبود بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، یعنی شرطیہ تم جنت میں جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے تو پھر موت کو مانگو، پھر موت کی خواہش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں، تمہارا بس چلے تو تم 1000 سال موت سے دور ہو جاؤ، یعنی تم اپنی موت میں اور اپنے آپ میں 1000 سال کا فاصلہ پیدا کر لو. تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب اگر آپ لوگ بہت دھیان سے سنیں نا قرآن شریف کا ترجمہ اور تشریح اور دورہ قرآن، تو آپ کو ان کی تمام حرکتیں ذہن میں آتی رہیں گی. بار بار سننے سے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب ریکارڈنگز پڑی ہیں، آپ 1 دفعہ سن لیں پھر دوبارہ سے شروع کر دیں تو آپ کو انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت کچھ پتہ چلے گا. وہ ٹائم جو آپ نے اپنے برچی خانے میں گزارنے ہیں، وہاں سے
یوٹیوب سے لنک ہوتا ہے آپ کو دیا ہوا ہے، اس میں سے نکالیں اور اس کے بعد ڈے 1 سے سننا شروع کریں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ سب سے زیادہ آپ کو مشرکین مکہ یعنی کفار کا اور یہودیوں کا ذکر ملے گا، اور منافقین کا۔ ان 3 قوموں کے علاوہ جو ہے نا نصارہ کا جو ذکر ملے گا وہ اتنا زیادہ نہیں ملے گا، اور اتنا خوفناک ذکر نہیں ملے گا۔ یعنی ان کے لیے تھوڑی سی اللہ نے یہ بتایا کہ وہ پھر بہتر ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کا سب سے بڑا ساتھی یہ نصارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں رحم فرمائے۔ تو آتے ہیں یہاں پر اعتکاف، کیونکہ سنت اعتکاف تو کل بیٹھ گئے لوگ اللہ کے حکم سے، اور روزہ کھول لیا وہاں پہ جہاں پر بیٹھنا تھا وہاں پہ۔ سنت اعتکاف جو ہے 20 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، یعنی آپ 20 کا روزہ جو کھولیں گے اور عصر کی نماز پڑھیں گے اس جگہ پہ، یہاں آپ نے بیٹھنا جس کو آپ نے معتکف، یعنی اپنی جگہ جو معتکف کی ہے آپ نے، یعنی جو آپ نے جہاں بیٹھنا ہے جس جگہ کی نیت کی ہے۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، جو رہ گئے ان کے لیے بھی بتا رہی ہوں۔ ایک تو ہے واجب اعتکاف، ایک سنت اعتکاف، ایک نفل اعتکاف۔ اعتکاف واجب اسے کہتے ہیں کوئی شخص منت مالے، منت کسی شرط پر موقوف ہو، مثلا یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا، 7 دن کا، کیا، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، جیسے یوں کہے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمہ ہے، یعنی میں ضرور کروں گا، یعنی میں صحت مند ہو گیا نا تو میں 3 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف ضرور کروں گا۔ نیز یہ اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب زبان سے الفاظ ادا کرے، صرف دل میں نیت نہیں بلکہ زبان سے اعتکاف، کہ دیکھو میں کہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو زبان سے کہنا ضرور ہے، دل میں نیت کرنے سے نہیں، زبان سے کہنا۔ اگر ہم دل میں کہیں گے تو اس سے منت نہیں ہوتی، اور ہمیں زبان سے کہنا ضرور ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ہے کہ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشاء کے اعتکاف کو کہتے ہیں، جو کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور یعنی سنت موقدہ علی الکفایہ کیا ہے؟ اگر آپ کی پوری گلی میں کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سب پر عذاب آئے گا، اور اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا نا تو سنت موقدہ علی الکفایہ سب کی طرف سے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں اگر آپ سمجھے تو۔ اور اعتکاف واجب اور مسنون کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے وہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب، یعنی جو آپ نے اپنے پر خود ہی وہ کر لیا، جیسے آپ کہیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں 3 دن اعتکاف کروں گی، ٹھیک ہے، یہ واجب ہو گیا، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے نا، اس کو تو ایسے ہے جیسے آپ نے قرض لیا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اعتکاف ہے مسنون، جو اللہ کے نبی نے 10 دن، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 20 تاریخ کا روزہ اپنے وہاں پہ کھولنا ہے جہاں پر آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، بس پھر وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، روزہ کھول کے وہیں بیٹھے رہنا ہے، اور جتنے ایریے کی آپ نے جس کمرے کی نیت کری بس وہیں رہنا ہے۔ آئیں کچھ اعتکاف کے مسائل سمجھ لیں۔ اور اب جو آپ کے پاس ہاتھ میں ہے وہ ہے آپ کا نفلی اعتکاف، یعنی اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون کے بعد جو اعتکاف رہتا ہے وہ نفلی اعتکاف رہتا ہے۔ رمضان کے نفلی اعتکاف کیا ہے؟ آپ اب آخری 3 دن کا اعتکاف کر لیں، 27 کو روزہ وہیں کھولیں اور وہیں نماز پڑھیں جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، بس تو یہ 3 دن کا ہو گیا۔ اگر 30 کا روزہ ہوا تو مطلب آپ کے 4 دن کے اعتکاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رمضان کے آخری عشاء کا اعتکاف، شہر کے ہر محلے والوں کے حق میں سنت علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کی مسجد میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ پورا محلہ تارک سنت ہوگا، سنت کو ترک کرنے والا بن جائے گا اور اس کا پھر عذاب ہے۔ تو اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پہلے مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر وہ بڑی مساجد جیسے جامعہ مساجد ہوتی ہیں جس میں نمازی زیادہ ہوں، اس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہو، ورنہ اپنے محلے کی مسجد افضل ہے۔ یعنی سب سے بہترین بیت اللہ شریف کی علی مسجد، اس کے بعد مسجد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس کے بعد مسجد اقصی، تین ہو گئی، یا پھر جامعہ مسجد۔ اب جیسے بادشاہی مسجد میں لوگ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، فیصل مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں
ایسی مسجد جہاں پہ 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے اور جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور ورنہ اپنے محلے کی مسجد سب سے افضل ہے، ورنہ اپنے محلے کی مسجد جو سامنے آپ کے گھر کے سامنے ہے اس میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ مصنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے، یعنی سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں اور آپ اپنے اس کمرے میں داخل ہو جائیں، عورتیں، جہاں آپ نے بیٹھنا ہے، اور اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے پہلے کر لیں، سورج غروب ہونے سے پہلے، جیسے کیا ہے، اللہم انی ارید الاعتکاف، ٹھیک ہے۔ اب نہیں آتا آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم انی ارید العمرہ، جیسے ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید الحج، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اعتکاف کی نیت کر لیں گے، دل میں ایسے ہی کر لیں، اردو میں کر لیں، اور اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے کریں گے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا، یعنی سورج غروب ہو گیا، روزہ کھول کے مسجد میں داخل ہوا، یا مسجد میں پہلے سے موجود تھا مگر نیت غروب کے بعد کی، تو یہ اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، یعنی یہ اب اس کے مسنون ہونے کا وہ جو شرط تھی نا وہ نہیں رہے گی، یعنی اب یہ اعتکاف مسنون نہیں، نفلی بن گیا۔ یہ اس کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے 20 تاریخ کا جو روزہ کھولنا ہے اس سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے جہاں پر آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور وہیں کوشش کریں کہ وہیں عصر کی نماز بھی پڑھے۔ مسجد میں مقام اعتکاف کو چادر یا کپڑے وغیرہ سے گھیر کر حجرے کی مانند بنا لینا بہتر اور مستحب ہے، اس لیے کہ انسان کسی وقت سونا چاہتا ہے تو ذرا سی پرائیویسی اچھی ہے۔ تو نیز مسجد کے اندر معتکف کا حجرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی ہے کہ آپ نے جس مسجد میں مسجد کے جس اندر جو ہوتا ہے نا ہال کمرہ، آپ نے وہاں کیا، لیکن آپ نے ایک جگہ کی وہاں سے آپ کو دھوپ آ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو آپ اسی پورے مسجد کے جو اندر کا اندرونی حصہ ہے، آپ اس میں سے وہاں سے ہٹ کے دوسرے کونے میں چلے جائیں، کیونکہ آپ نے پوری مسجد جو اندر کی مسجد ہے نا، جو مسجد کا وہ ہے ہال کمرہ، اس کی نیت کی ہوئی نا، تو کر سکتے ہیں جہاں اگر آپ کو کوئی تنگی ہو رہی ہے وہاں سے تو ہٹ جائیں، اسی کمرے میں کہیں اور کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی مثال جیسے یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں اپنے کمرے میں، اب میں ایک طرف لیٹی ہوں دائیں طرف، لیکن میں کسی وقت بائیں طرف بھی لیٹ سکتی ہوں اپنے بیٹھ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں مقام اعتکاف کو چادر یا کپڑے وغیرہ سے گھیر کر حجرہ کی مانند بنا لینا بہتر اور مستحب ہے، یہ مسجد کے لیے ہے، آپ عورتیں اپنی چادر چودر نہیں تانیں گی، آپ جیسے عام روٹین میں اپنے گھر میں رہتی ہیں اسی طریقے سے بالکل رہیں گی اپنے کمرے میں، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، جب باتھ روم کی ضرورت پڑے اور جانا پڑے آپ کو، سامنے صحن میں باتھ روم ہے تو باتھ روم میں جائیں، بولے بغیر کسی سے جائیں، یعنی آپ نے جب قدم نکال لیا تو بات نہیں کرنی، اور کوئی کام ایسا رک کے نہیں کرنا جو غیر ضروری ہے، جیسے اب آپ جا رہی ہیں، آپ کے صحن میں باتھ روم ہے، اب آپ نے سوچا وہ اتنے سارے کپڑے ٹنگے ہوئے چلو یہ بھی اتار کے لے چلو، یہ سوکھے، یہ ایسے ہم نے کام نہیں کرنے، بس جلدی سے باتھ روم میں گئے، وضو کیا، باتھ روم کو یوز کیا، وضو کیا، اور فوراً کوشش کرے اپنے آپ کو ڈھکے صحیح طریقے سے، یعنی دوپٹہ لیا اور فوراً آپ اندر آ جائیں، پھر آ کر یہاں پر اپنا جو ہے وہ کریں، کیا کہتے ہیں، پھر اعتکاف میں مطلب کمرے میں آ کے بات کریں۔ مصنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، یہ میں نے بتا دیا۔ مسجد میں مقامی اعتکاف کو چادر یا کپڑے وغیرہ سے گھیر کر حجرہ کی مانند بنانے نہ بہتر اور مستحب ہے، اور اگر نہیں بھی بناتے تو تب بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہیں کہ آپ کا وہ ہی نہیں۔ نیز مسجد کے اندر معتکف کا حجرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ مسجد کی حدود سے لا علمی کی وجہ سے بہت سارے معتکف اپنا اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے متولی مسجد سے پوچھ کر مسجد کی حدود معلوم کر لے۔ نیز مسجد سے باہر نکلنے کا حکم تب لگے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر ہوں اور دیکھنے والے بھی یہی سمجھے کہ یہ مسجد سے باہر ہے، لہذا صرف سر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ ہے کہ مسجد کا تعین بعض لوگوں کو، بعض جگہ نا جہاں ہم جوتی لے کر آتے ہیں نا وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہاں پہ جوتیاں نہیں پڑی ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے امام مسجد سے پوچھ لیں کہ مسجد کتنی ہے،
ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم اپنی اس عورتوں پہ آتے ہیں۔ جس طرح مرد کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی سنت ہے، لیکن اس پرفتن دور میں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ناجائز ہے۔ گھر میں ایسی جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہو اعتکاف کر لے، اور اسی جگہ کھانے پینے اور لیٹنے کا انتظام کر لے، بلا کسی طبعی یا شرعی عذر، بلا کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے اس جگہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے باتھ روم جانا ہے تو چلے جائیں، کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی اٹھی اور آپ نے سوچا یہ سامنے جو ہے ہم نے فلاں چیز ہے، بارش آ جائے گی، وہ خراب ہو جائے گا، آپ اٹھ کے جا رہی ہیں اور اٹھا رہی ہیں، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اگر پہلے سے گھر میں نماز کی جگہ مخصوص ہے تو اب ضروری ہے کہ اسی جگہ اعتکاف کر لے، اس جگہ سے ہٹ کر اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی جگہ پہلے سے مخصوص نہیں ہے تو اب جہاں اعتکاف کے لیے جگہ مخصوص کرنا چاہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، آپ ایک کمرے میں ایک کونے میں نماز پڑھتی ہے، کوشش کریں آپ اسی کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں، آپ کبھی کدھر پڑھ لیتی کبھی کدھر پڑھ لیتی، تو پھر آپ جو مرضی کمرہ اپنے لیے منتخب کریں، پردے کا خیال رکھیں بس۔ عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ خاوند بیوی کو اعتکاف سے منع بھی کر سکتا ہے، لیکن جب ایک بار اجازت دے دی تو اب منع نہیں کر سکتا، اب نہیں۔ پہلی دفعہ جو ہے اجازت اس کا اعتبار ہوگا بس۔ نیز جب خاوند نے اجازت دے دی تو اب ان کے لیے میاں بیوی کے مخصوص امور جائز نہیں، تاہم ہم بستری کی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور ہم بستری کے سوا دوسری باتوں سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہ شوہر آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی بات پوچھ لی، کوشش کریں کہ غیر ضروری بات نہیں کریں۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ بھئی آج کوئی کھانے کی چیز ہے بنانی ہے تو بتا دو، میں لے آؤں، بازار جا رہا ہوں، یا کوئی ایسے کہ جیسے اب آپ کو پتہ عید کا کوئی چیز کہ بھئی روبٹے رنگنے کو دیے تھے، لے آؤں جا کے، ہو گئے ہوں گے یہ، اس طرح کی کوئی بات پوچھیں کام کی بات، تو بیوی کو جواب دے دینا چاہیے اس میں۔ اور باقی یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو بالکل مت کریں۔ ہاں، جیسے بچی آپ کے پاس آئے کہ امی آج کیا بناؤں، تو آپ کہیں جی فروٹ چاٹ بنا لو، اچھا پکوڑے بنا لو، مطلب یہ اس طرح لاؤ۔ اس میں یہ بھی کر سکتی ہیں آپ کہ لاؤ بھائی لاؤ، پکوڑوں کے لیے بیسن میں یہاں کھول دیتی ہوں، مجھے چیزیں دے دیں ساری، پانی بھی دے دو، نمک مرچ بھی دے دو، تو کہنے کا مطلب یہ کام کر کے دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف مسنون رمضان کی 29 یا 30 تاریخ کی شام شوال کا چاند دیکھنے پر پورا ہو جاتا ہے۔ موتقف چاہے تو اسی وقت مسجد سے گھر چلا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنی سنائی بات پر اعتبار نہ کریں جب تک آپ مستند طور پہ کسی عالم سے یا بالکل صحیح طریقے سے آفیشیل لیول پہ اعلان جب تک نہیں ہوتا، تب تک اپنے اعتکاف سے پلیز مت اٹھیے گا، 10 دن کی محنت خراب نہ کیجیے گا۔ معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا، آرام کرنا اور حاجات طبیعیہ کے لیے مسجد سے باہر جانا، جیسے پیشاب، پخانہ، غسل، جنابت اور وضو کے لیے جانا، بشرطے کہ وضو کے لیے مسجد کے اندر جو ہے جگہ نہ ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے۔ وضو خواہ فرض نماز کے لیے نفل اور تلاوت کے لیے ہو، باہر جانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے اب ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اور آپ مطلب آپ کے شوہر اعتکاف میں بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، یا بیٹا، تو آپ وہاں پہ کر لیں، وضو کر لیں اور فرض نماز پڑھ لیں۔ لیکن بالفرض پھر وضو ٹوٹ گیا نماز پڑھنے کے بعد ظہر کا، لیکن ابھی ظہر میں بہت ٹائم ہے، آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کرنے کوئی نفلیں ادا کر لیں، تو پھر جا کے وضو کر لیں، وہ جائز ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہو۔ بقدر ضرورت معتکف کے لیے مباح بات کرنا درست ہے، بالکل خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ بدعت ہے کہ ہم بالکل خاموش رہ کے لکھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ فضول ہے، بدعت ہے، جبکہ اسے ثواب اور قربت نہ سمجھے۔ البتہ بات چیت کی محفل جما کر اس کے لیے بیٹھک کرنا بہرحال مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ نہیں کہ کسی بات پہ بحث کرنے لگے، حکومتی سیاسی باتوں پہ، کوئی کرکٹ کی باتوں پہ، کوئی ایسے ہی فضول میں سارے بیٹھے ہیں تو آپ بھی شروع ہو جائیں۔ بھائی آپ اپنا ذکر کرتی رہیں، آپ اپنا قرآن پڑھتی رہیں، آپ کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ موتقف کے لیے حقہ اور سگریٹ مسجد میں بیٹھ کے پینا جائز نہیں ہے، اس غرض کے لیے باہر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی موتقف ان چیزوں کا عادی ہے
تو مدت اعتکاف میں ان چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اگر کسی کو شدید تقاضا ہے تو جب کسی ضرورت کے موقع پر مسجد سے نکلے تو راستے میں سگریٹ، بیڑی، نسوار استعمال کر لے، مگر اس کے بعد جلد ہی منہ کی بو ظاہر کرے، جلدی جلدی منہ کو دھوئے تاکہ اس کی بدبو لوگوں تک نہ پہنچے۔ لیکن یہ چیزیں نا نہیں ہونی چاہیے، ویسے اجازت تھوڑی بہت ہے لیکن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سگریٹ، حقہ، نسوار کا پرانا عادی ہے، اس کے منہ سے بدبو کا طوفان اٹھ رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اعتکاف کرنا ہی جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسرے معتکف مشکل میں پڑ جائے۔ معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے نکلے تو حتی الامکان قریب سے حاجت پوری کر کے لوٹے، البتہ نزدیک والی جگہ کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، گندے کوئی ٹوائلٹس ہو، کوئی مطلب ناپاکی کا بہت زیادہ خدشہ ہو، تو کوئی رکاوٹ ہو، خواہ طبعی ہو یا شرعی، تو دور جانے میں کوئی حرج نہیں، تو دور والے ٹوائلٹ میں چل جائے۔ اگر کوئی یہاں تک بھی اجازت ہے کہ اگر مسجد میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہو یا بہت ہی گندے ہو یا کچھ ایسے ہو کہ خراب ہو، نہیں ہے، صاف ہے، تو بھائی اگر سامنے گھر ہے تو گھر میں جا کے نا خاموشی سے بات کیے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، باتھ روم سے فارغ اور اپنے پھر مسجد میں آ جائے۔ لیکن کوشش کرے کہ، میں پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ کوشش کرے کہ مسجد میں ہی سارا کچھ ہو۔ طبعی اور شرعی حاجت کے سوا کسی بھی سبب سے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نکلنا خواہ لمحہ بھر کے لیے ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، خوشی سے ہو یا مجبوری سے ہو، البتہ مجبوری سے توڑنے میں گناہ نہ ہوگا، لیکن قضا ہر صورت میں لازم ہے۔ یعنی آپ نے اپنے کمرے کی جو نیت کی، اس میں اب آپ کیا ہوا، ایک دم سے بھول کے باہر نکل آئیں، آپ نے کوئی آواز سنی، آپ ڈر کے باہر نکل آئیں، یا کسی کو بلانے لگی، ذہن سے نکل گیا، تو اعتکاف ٹوٹ گیا، چاہے جان کر ہو چاہے بھولے سے ہو۔ دن میں قصدن کچھ کھا پی لیا تو روزے کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جان بوجھ کے جو ہے اعتکاف میں بیٹھی اور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اسکویش بنا ہوا، ٹھیک ہے نا، لیمن سوڈا، اب آپ نے کیا کیا کہ پرواہی نہیں کی اور جلدی سے بھر کے پی لیا، جبکہ پتہ ہے روزہ ہے، اور تو پھر تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا آپ کا اور روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن اب سامنے لیمن سوڈا بنا رکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ بیٹھتی ہیں، آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، آپ کا ذہن سے بالکل نکل گیا کہ آپ روزے سے ہیں، آپ اعتکاف سے ہیں، تو دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں رہی نہیں، اور آپ پتہ نہیں کتنی باتوں میں، کسی اس میں سوچ میں تھیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ گلاس بھرا اور پی لیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، تو اور تو بھول کر کھانے پینے سے روزے کی طرح اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا، نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا، کیونکہ بھولنے سے تو آپ کو پتا نا اللہ پاک معاف کر دیتے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آپ نے ابھی پڑھا ہے نا کہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، خوشی سے ہو یا مجبوری سے، اگر کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا نا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ایک نیا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ لیکن کھانے پینے سے یا مطلب یعنی کچھ جان بوجھ کر کھا لیا تو روزے کے ساتھ بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بھول کر کھانے پینے سے روزے کی طرح اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے، اور اس لیے کہ وہ مسجد سے نکلنے سے ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف ٹوٹ جائے خواہ نظر معین ہو، یعنی آپ نے جیسے نظر کے مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گی، اس میں آپ نے کیا کیا کہ اگر وہ اعتکاف ٹوٹے تو پھر نظر معین ہو یا غیر معین تو سب ایام کی قضا واجب ہے، تو جتنے ایام کی نیت کی ہے اس کی سب کی قضا واجب ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ سن لیں، اگر سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف اسی دن کی قضا واجب ہے، لیکن آپ نے نظر کا اعتکاف مانا ہو، یعنی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کروں گے، لیکن اس میں کیا ہوا کہ واجب اعتکاف ٹوٹ گیا، یعنی جو اپنے پر خود واجب کر لیا تھا، تو خواہ نظر معین ہو یا غیر معین تو سب ایام کی قضا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اگر سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف اسی دن کی قضا واجب ہے، یعنی اب جیسے ایک مثال ہے کہ زید جو ہے کل بیٹھ گیا تھا 20 تاریخ کو نا عصر کے ٹائم ہی، ٹھیک ہے، مغرب سے ہی مطلب شروع ہو گیا اس کا، وہی روزہ کھولا۔ اب جو ہے اگر اس کو کسی مجبوری سے توڑنا پڑے، کسی بھی مجبور سے، گھر میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی، تو اب کیا ہوگا، تو وہ صرف ایک دن کی قضا رکھے گا، بس ایک دن کی، ایک دن عصر کے ٹائم بیٹھے گا
کہیں بھی کسی بھی جگہ جس میں اس نے نیت کی ہے اور وہاں بیٹھ کے دوسرے دن روزہ کھول کے وہاں سے اٹھ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بس ایک دن کی قضا واجب ہے جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے، جس دن کی اس دن کی جس میں اس نے اعتکاف ٹوٹا ہے۔ فاسد ہونے کی صورت میں اعتکاف نفلی ہو جائے گا، ایک دن کی قضا لازم ہے، چاہے رمضان ہی میں کرے یا رمضان کے بعد نفلی روزے کے ساتھ کرے۔ اب جیسے ایک مثال کے طور پہ کوئی شخص ویسے ہی سنت اعتکاف نہیں نفلی اعتکاف میں بیٹھا 7ویں روزے، فرض کریں 7واں روزہ تھا جمعرات کو، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھ گیا نفلی اعتکاف ایک دن کے، لیکن اس میں اس نے جو ہے نفلی اعتکاف جو تھا نا اس میں اگر اس کی کوئی ایسی ہوگی کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا لازم ہے، چاہے رمضان میں کرے یا رمضان کے بعد نفلی روزے کے ساتھ کرے، یعنی بعد میں کر لے یا پھر اسی رمضان میں ایک اور دن کسی دن بیٹھ جائے کہ اللہ پاک میں اس کے کفارے کے طور پہ یہ ادا کر رہا ہوں، تو 7ویں روزے بیٹھا تھا اب 11ویں روزے بیٹھ جائے، 9ویں روزے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا جو ہے قضا عطا ہو جائے۔ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضا واجب ہوگی اور ادائے قضا کے لیے روزے کے ساتھ صبح صادق سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اسی روز شام کو غروب آفتاب کے وقت یعنی روزہ کھول کے مسجد سے نکل آئے۔ اگر اعتکاف رات میں ٹوٹا تو پھر رات اور دن دونوں کی یعنی 24 گھنٹے کی قضا واجب ہوگی اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو اور دن کا روزہ رکھے اور دن گزرنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ یہ تھے تھوڑے سے مسائل، کل صدقہ فطر کے بتاؤں گی کہ صدقہ فطر جو دینا ہے سبھی تقریباً دیں گے آپ میں سے، تو وہ اس کا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو بس 2 منٹ 3 منٹ کی بات کیونکہ اور کر لیتے ہیں ختم نبوت کی، آپ لوگ سب پوری رات کے جاگے میں ہیں، اس لیے میرا یہ نہیں ہو رہا کہ میں اس کو زیادہ اس کو زیادہ بڑھاؤں، تو کیونکہ سب سونے کے لیے اس وقت بے چین ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی بس ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کو تاکہ وہ جو ہے اس سے پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث ہیں جس میں اس بات پر قطعی فیصلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کبھی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نہ تمہارے بعد کوئی امت، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 نمازیں پڑھتے رہو اور رمضان کے روزے رکھتے رہو، اپنے اموال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اطاعت کرتے رہو اپنے خلفاء اور حکام کی، تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف جمعۃ المبارک کے دن جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں کم و بیش 1.25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مجمع سے بیان فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان فرما دے کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، یعنی اینڈ ٹو اینڈ ختم، تم آخری امت ہو، جیسے تمہارے بعد کوئی امت نہیں ایسی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر احکام مخصوصہ کے بجا لانے اور اپنے بعد خلفاء اور حکام کی اطاعت کرنے پر دخول جنت کا، کہ اگر آپ اپنے اچھے حکمران کی بات مانو گے، اپنے خلیفہ کی اچھے خلیفہ کی بات مانو گے جو تمہیں کسی غیر شرعی کام کے لیے نہ کہے، اسلام کے لیے ایمان کے لیے ابھارے، اگر تم اس کی اطاعت کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر دخول جنت کا وعدہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو اس آخری اجتماعی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اولو الامر کی اطاعت پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ انبیاء گزشتہ کی طرح آپ اپنے بعد نئے نبی کی پیشن گوئی بھی فرماتے، اس پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کی بھی تاکید فرماتے جیسے کہ باقی تمام کی تمام نبیوں نے کی، ٹھیک ہے۔ تمام نبیوں نے بتایا کہ ہمارے اپنے بعد آنے والے نبی کی جو ہے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، میرے بعد فلاں نبی آئے گا، میرے بعد فلاں نبی آئے گا، اور پھر حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ موسیٰ اور بہت سے نبیوں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یعنی اپنے نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی وہ کی، لیکن کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پہ جو ہے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، تو اس میں واضح طور پہ، کیونکہ یہ ایک پوری کتاب تھی نا، بہت سے نبیوں کو تو صرف صحیفے یعنی نوٹس اور پیپر ملے مختصر سے، لیکن ان کو کتابیں ملی، تورات اور زبور، انجیل، تو اس میں واضح طور پہ تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اسد نے جہاں احادیث میں مختلف انداز سے ختم نبوت کا بیان کیا، وہاں اپنے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی بھی پیشن گوئی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، ان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی معنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، یعنی ہر ایک میرے بات کہے گا۔ یہ 30 جھوٹے جو ہے نا، میں جب نبی بنا دیا اس کے بعد پیدا ہوں گے، اور یہ کہیں گے ہم نبی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اس حدیث شریف میں واضح اعلان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال ہے، جبکہ اس کے برعکس ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کسی نبی کے آنے کی پیشن گوئی کی ہو، یعنی پورے اگر لاکھوں حدیثیں ہزاروں حدیثیں ہیں تو اس میں ایک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ اگر آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو علی الاطلاق نبوت کے دعوے داروں کو کذاب و دجال نہ کہا جاتا، بلکہ ایک کا، یعنی اگر کسی ایک نبی نے بھی آنا ہوتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعد میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر ضرور کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں، یعنی 30 جھوٹے ہوں گے، یعنی نبوت کسی کو مل ہی نہیں سکتی میرے بعد۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع محمد صاحب، جو کہ تقی عثمانی صاحب کے اور رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، اپنی شرح پاک بے نصیر کتاب ختم نبوت کامل میں عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت پر 210 احادیث مبارکہ کو جمع کر کے یہ بات ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آخری نبی ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے یہ بات بالکل پرزور طریقے میں کی کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہاں تک کہنے میں اس نے گریز نہیں کیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر آپ سنتے ہو، کہ اگر مرزا قادیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جاتا یا کچھ وقت گزار دیتا تو قرآن میں جا بجا اس کا ذکر آتا، کیونکہ فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، میں بڑے بڑے بتا رہی ہوں، ان سب نے نا ایسا ذلیل دعویٰ نہیں کیا، یعنی ایسی توہین نہیں کی نبیوں کی، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا نا ان لوگوں نے، لیکن اور کسی نبیوں کی اس طرح ذلت نہیں کی۔ اس نے مرزا قادیانی نے ون ٹو آل سارے نبیوں کو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، بیٹیوں کو ذلیل توہین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے۔ تو اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا تو میں کہتی ہوں کہ صحابہ اس کی تکہ بوٹی بنا چھوڑتے، وہ بہت غیرت مند تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اس کا اپنا بیٹا بھی اس نے بھی لکھ کر مرا، اور اس کا اپنا بیٹا مشیر الدین محمود جو تھا، سیرت مہدی میں بھی یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کہ میرا باپ مرزا قادیانی جو تھا وہ نبی تھا، اور جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور بہت گندی گندی گالیاں بھی دیں کہ وہ ایسا ہے۔ یعنی اگر وہ گالیاں پیش کروں تو ظاہر ہے عجیب سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا یہاں پر مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ لیں، جس پر پورے اسلام کی بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت جو کہ بنیاد اور بیس ہے اس کو ہلا دیا گیا تو پورا اسلام جو ہے وہ بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔
اس لیے اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں تو دراصل اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اسلام کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آخری نبی ہونے کی جیسے ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتی ہوں اور دعا کراتی ہوں کہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو بہت آرام سے آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو، کہ اگر آپ کے اللہ کے حکم سے 4 بچے ہیں، فرض کریں 3 بیٹے 1 بیٹی ہے، یا 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے آپ کی یہ آپ کو پتا کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، 4 بیٹے بچے ہیں، جو بھی ہے آپ کی، اگر کوئی ایک بچہ یا بچی آ کر آپ سے کہے کہ بھائی آنٹی میں تو آپ کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں، آپ اس کو ویسے کہہ دیں گی المسلم و اخو المسلم کے تحت کہ مسلمان کا بھائی کہ ہاں بیٹا تم تو میری بیٹی ہو، لیکن کیا آپ اس کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیں گی؟ کیا آپ اس کو اپنے بستر پہ لٹائیں گی، اپنے پاس بٹھائیں گی؟ سوچیں ذرا، دل سے سوچیں، جب آپ کسی ایسا جہاں کوئی ثبوت، آپ کو پورے ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ میری تو یہ آخری بیٹی ہے، میرا تو یہ آخری بیٹے، تو آپ جب اس کو اپنے گھر میں اپنی بیٹی یا بیٹا نہیں مان رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نبی آخر الزماں کو اگر ہم نبی آخر الزماں کے علاوہ کسی کو نبی مانیں گے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اس بات پہ تو کمپرومائز کر نہیں رہی ہیں کہ اپنے گھر میں ایک بندے کو کے اضافے کو، اور وہ پورے حقوق کے ساتھ آ کر بیٹھے کسی کو آپ، میں تو کہتی ہوں قیامت کی صبح تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایسی ہستی ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے لاکھوں انسانوں نے آج تک اپنی جانیں کٹوا دی، اور یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کی میتیں اور قبریں ہمیں یہ بات بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے فرض کو نبھا دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یمامہ کی جنگ یمامہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک ٹرین ہے، ٹرین میں سب سے آگے گاڑی جو ہے آفیسرز کا وہ بوگی ہے، آفیسرز کلاس ہے، اس کے بعد فرسٹ کلاس ہے، اس کے بعد سیکنڈ کلاس ہے، اس کے بعد تھرڈ کلاس ہے، پھر اکانومی کلاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے آپ کو پتہ نا مال گاڑیاں جڑی ہوتی ہیں، اور مال گاڑیوں کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑیاں لے جانے کے لیے ٹرالیاں سی جڑی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو آفیسرز کلاس ہے نا، سب سے وی آئی پی جو اس گاڑی کا، ٹرین کا، وہ سمجھ لیں صحابہ کرام ہیں۔ اور ہم جیسے اگر دین کا کام یعنی ختم نبوت کا کام کریں گے تو ہماری مثال ایسے جیسے وہ آخر میں جو چھکڑے لکڑی اٹھائے لے جا رہے ہیں نا، لیکن سب کی منزل جب وہ گاڑی پہنچے گی اپنی منزل پہ تو آفیسرز کلاس کا جو ہے نا کمرہ، یعنی آفیسرز کلاس والے بھی وہاں پہنچیں گے، تو وہ جو چھکڑا پیچھے جس پر مال گاڑی سی تھی جو لکڑیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ بھی وہیں پہ پہنچے گا منزل تک۔ تو یاد رکھیں ہم وہ چھکڑے ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں انشاءاللہ صدیق اکبر کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا، جنہوں نے مسلمہ کذاب کو بکھیر کے رکھا اور جھوٹے نبی کے پرخچے اڑا دیے، یاد رکھیں کہ قافلہ صدیقی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی داخل ہو جائے تو آ جائیں، جڑ جائیں، اور اس چیز کو سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور ہم نے ختم نبوت کے لیے کس پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے اللہ،
ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجیے اور عذاب نار سے بچا لیجیے۔ اے اللہ پاک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ پاک، ایمان کی نعمت دینے کے بعد، اسلام کی نعمت دینے کے بعد، کلمے کی نعمت دینے کے بعد، اللہ کی نعمت، اللہ کے نبی کی نعمت دینے کے بعد ہمیں دار اسلام سے خارج مت کروائیے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا، ہمارے دلوں میں اسلام کے بارے میں کوئی کجی اور کمی نہ آئے۔ اللہ ہم ہمیشہ اسلام پر جمے کھڑے رہیں اور ہماری اولادیں بھی اسلام پر اس طرح جمے کھڑے رہیں جیسے کہ انبیاء جمے کھڑے رہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اسلام کی نعمت سے محروم نہ کیجیے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین کو، اے اللہ پاک ہمارے والدین پہ رحم فرما دیجیے، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، آپ بھی ان پر رحم فرما دیجیے۔ جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر شفقت فرمائی، زندگی میں اپنی شفقتیں لٹاتے رہے، اے اللہ پاک آپ بھی ہمارے والدین کی موت کے بعد، جو کہ اللہ پاک آپ کے وہ پاس آ چکے ہیں، ان پر اپنی شفقت کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ پاک میرے والدین، میرے ساس سسر، میرے بھائی جو چلے گئے، میری بھابھی، دیور دیورانی، اسی طرح جس کے جو دنیا سے جا چکے مرحومین، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ کہ آپ کو درگزر کرنا بہت، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ کو درگزر کرنا پسند ہے۔ اللہ ہم سے بھی درگزر فرمائیے، ہماری خامیوں کی طرف مت دیکھیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی طرف سب کی خامیوں کو معاف فرمائیے، اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ایک بچی ہماری ہے مومنہ، اس کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ایک بھائی مختار عالم صاحب ہیں اور میرے حضرت جی اس وقت جو ہے CCU میں ہیں، اللہ ان کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، خدیجہ، سمیرہ، فیصل، ماری، انس، فاخرہ، بابا، سنبل، اہلیہ عمران، مہرالنساء، مریم، ثانیہ، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، سدرہ کے گھر کی اور بچیاں، سدرہ، آمنہ، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پر جلد فرما دیجیے۔ فریال، عائشہ، سحر، اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان کے لیے کوئی پرسکون فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو یہ لوگ اے اللہ پاک اپنے کرم سے دور فرما دیجیے، اور اللہ پاک مستقبل کے بہترین فیصلے فرمائیے ان کے لیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے جتنے گھر میں جتنے لوگ ہیں، اے اللہ پاک ان کو اور میرے گھر کے تمام لوگوں کو، یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما دیجیے۔ آپ کے جو بچے امتحان دے رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کے جتنے بچے امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں سب کو، اور ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان فضلان، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی، حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازی، اندلیب، اہلیہ حسین، ان کی بہن، ان کے والد صاحب، عیشہ، معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس، باجی، شیزہ، نعیم، انشرا، اویس اور عثمان عزیز کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ میری عزت رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک پورا ہم لوگوں کا ایک ٹیم ہے، ایک جماعت ہاتھ جوڑے کھڑی ہے۔ اللہ آپ سے ہم لوگ آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کا فیصلہ فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاءالدین صاحب، عامر اور بیٹی انم کو اللہ اپنا گھر عطا فرمائیے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن،
ان کو اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بہترین جو ہے روزگار عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے لیے باعث سے برکت بنا دیجیے۔ کوچا کوچا کریا کریا گاؤں گاؤں اس پیغام کو بچا دیجیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، ان کو بہترین پناہ گاہیں عطا فرما دیجیے، ان کو ان کے کھانے کا، ان کے پانی کا، ان کے رہنے کا، ان کے سکون کا بندوبست فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کو آزاد فرمائیے۔ یا اللہ پاک شروع سے ہی بہت عرصے سے ہی یوں سمجھ لیں اللہ پاک جب تمام نبیوں کے ساتھ سے یہ سلسلہ جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ یا اللہ پاک جہاں نیکی ہے وہاں بدی ہے، لیکن جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے یہی بات دیکھی کہ اللہ پاک ہر بدی پر نیکی غالب ہے۔ اللہ پاک حق اور باطل کی لڑائی یوں ہی جاری ہے، لیکن اے اللہ پاک آپ ہر دور میں حق کا فیصلہ بہترین انداز میں کرتے رہے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے فلسطین کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے۔ نیتن یاہو، اس کے تمام معاونین، مودی، میکرونی، مودی اور جو بائیڈن، یا اللہ پاک ان سب کو جہنم واصل فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دیجئے، ان پہ کرم فرما دیجئے، ان پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک حوثیوں پر، حماس پہ، ان پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنی پناہ خاص عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، برما، شام، سیریا، عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین، مشرقی ترکستان، انڈیا اور چائنا کے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔